السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک احمد حسین ڈہر صاحب سے، جو سابق MNA ہیں لیکن ملتان کی سیاست کا اب ایک اہم کردار ہیں۔ وہ ملتان کے جو روایتی بڑے سیاسی نام ہیں، وہ چاہے سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا سکندر حیات بوسن صاحب ہوں، اگر انہوں نے کسی کے حوالے سے اپنی جگہ بنائی ہے اور ان کی مخالفت کے باوجود پارٹی کے اندر یا حلقے میں بھی، تو وہ اپنی راہ پہ چلتے رہتے ہیں اور اب وہ ایک بڑے سیاسی فریق کے طور پہ ان بڑے ناموں کا ہی مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ مختلف انتخابی ہم مرحلے دیکھتے ہیں تو بہرحال اس وقت بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور امیدوار ہیں مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے MNA رہی ہیں اس پچھلی اسمبلی میں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈیر صاحب۔ ڈیر صاحب، آپ بڑی کنٹروورسیز میں رہتے ہیں اور آپ نے بڑی ایگریسو پالیٹکس کی ہے۔ ہم نے آپ کو پارٹی کی تنظیم چلاتے ہوئے بھی دیکھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پھر MPA بنتے دیکھا، پھر ہم نے آپ کو اس حلقے میں کام کراتے ہوئے دیکھا، پھر ہم نے آپ کو ایک الیکشن نہ لڑتے ہوئے بھی دیکھا 2013 والا، پھر آپ نے 2018 والا PTI کی ٹکٹ پہ آپ نے الیکشن لڑا اور اب آپ مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ اتنی تیزی سے آپ کبھی سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی آپ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ شاہ محمود قریشی کی حمایت لے رہے ہوتے ہیں اور کبھی شاہ محمود قریشی صاحب کی مخالفت کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کبھی آپ مسلم لیگ نواز میں شامل ہوتے ہیں اور کبھی مسلم لیگ نواز میں شامل نہیں ہوتے، وہ ٹکٹ نہیں ملتی تو آپ ہٹ جاتے ہیں، ان کی پارٹی فیصلے کو مانتے ہوئے الیکشن نہیں لڑتے ہیں۔ کیا مطلب اتنی جو تیزی ہے آپ کے اندر فیصلہ لینے کی، کیا آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، پولیٹکس کے لیے مقاصد ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں اپنے نام کے لیے، کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں پیسے کے لیے۔ میں سیاست کرتا ہوں حقوق العباد کے لیے۔ میں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے کہ جس حلقے میں MNA ہوں گا وہاں پہ میں جھوٹا پرچہ نہیں ہونے دوں گا، چور ڈکیٹ کی سپورٹ نہیں کروں گا، قبضے گروپ کی سپورٹ نہیں کروں گا، اور اللہ کے بھروسے پہ حق پہ چلوں گا۔ اور میں آج یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو کہ میرے ساتھ MNAs MPAs ہیں، کہ مجھے اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد اور فتح دی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے مجھے جتوایا ہے، اس لیے کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس غریب کے سر پہ ہاتھ رکھوں جس کے غریب کے سر کا سائیں کوئی نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ نے بات کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی جھوٹے مقدمے نہ ہوں اور چیزیں مخالفت کی بنیاد پہ کسی کو جھوٹے کیسز میں نہ شامل کیا جائے، لیکن آپ ایک انڈائریکٹلی آپ اس حلقے کے اندر الزام لگا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یا سکندر حیات بوسن صاحب جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں، وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس کو آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اور اس کریڈٹ کے تحت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ مقدمے یا جھوٹے مقدمے نہیں دینا چاہتا، تو کیا آپ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر؟ سر، میں ثابت کر سکتا ہوں کیا کہ جھوک وینس میں ایک انہوں نے گروپ رکھا ہوا ہے۔ کس نے رکھا ہوا ہے؟ سر، نام نہیں لیتا، انہی میں سے ایک سیاستدان نے۔ میں دیکھیں، میں روایات کا قائل ہوں، میں ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرتا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو پرانے زمانے کی سیاست کے امین ہیں، جب یہ پریشر ڈال کے لوگوں کو ڈرا کے ووٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک جھوک وینس میں گروپ رکھا ہوا ہے جو لوگوں کو ڈرا کے ان کی چوریاں کرتا ہے، اور جو ان کے دوست ہوتے ہیں ان کو واپس کر دیتا ہے، جو نہیں ہوتے ان کی کھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے جو ہیں، انہوں نے جو قاتل ہیں عمر قید ان کو ہو گئی، ان کو چھڑوا دیا، اور وہ لوگوں کے قبضے کرتے تھے، اور وہ ان کو چھڑوا کے لے آئے بطور وزیر اعظم، جو کہ بندے مار کے قبضے کر کے، اور پھر ان کو صدر کو کہہ کے اس کی سزا معاف کروائی، اور اس کے بعد اس نے قبضے شروع کر دیے۔ دیکھیں، میری سیاست یہ ہے۔ آپ اس وقت ان کے ساتھ تھے؟ میں اس وقت ساتھ نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، مطلب اس وقت میں ان کے ساتھ تھا اس وقت، لیکن وہ میرا حلقہ نہیں تھا، وہ حلقہ تھا 212۔ میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں تھا۔ جب میں الیکشن لڑا تو وہی لوگ میرے ساتھ تھے جنہوں نے وہ بندہ چھڑوایا تھا، لیکن میرے ایک دفعہ پھر وہ قبضے میں پکڑا گیا، میں نے ساتھ نہیں دیا۔ میرے کہنے کا جو اصل مقصد ہے، میں کنکلوژن پہ آتا ہوں۔ سر، ایک سیاست ہے ظلم کی سیاست، ڈر کی سیاست۔ آج اللہ نے مجھے ایک صوب دی ہے، عزت دی ہے، کہ یہ پرانے دور کے سیاستدان جو نیگیٹو ذریعے سے سیاست میں بنتے تھے، یہ کٹھے ہو رہے ہیں، میرے خلاف کٹھے ہو رہے ہیں۔
یہ سچ اور حق کے خلاف وہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کے باغوں میں سڑکیں بنواتے تھے. میں وہ ہوں جو غریب کی پانی سے بھری ہوئی گلیاں نالیوں میں سیوریج لگواتا ہوں. میں بڑے لوگوں کی کو پاس زیادہ نہیں آنے دیتا. میں غریب کو چن کے اس کے دکھ دور کرتا ہوں. یہ جو ان کے اور میرے درمیان اختلاف ہے وہ ہے اصول کا اختلاف. میرے پاس ایک ڈکیٹ آ جائے, اس نے 5,000 ووٹ والا لے آئے کہ اس کو چھڑوا دو, میں 5,000 ووٹ تمہیں دوں گا. میں کہتا ہوں بھائی 5,000 ووٹ نہ دینا, میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے میرٹ پہ جانا ہے, میں نے آنےسٹ ایس ایچ او لگوانے ہیں جو میرے کہنے پہ بھی غلط کام نہ کریں. میں نے وہ افسروں کی عزت کرنی ہے جو کہ آنےسٹ ہوں گے. انہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھے ہیں. یہ آج دیکھیں ان کا کٹھے ہونے کا کیا مقصد ہے. ان کی پرانی سیاست جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں آپ کے خلاف؟ ابھی تو نہیں ہوئے نا سر. مجھے جو رپورٹ ہے اس میں یہی ہے کہ وہ اندر سے ان کی بات ہو چکی ہے. کوئی سینیٹر لے رہا ہے, کوئی ایم این اے لڑ رہا ہے, کوئی ایم پی اے لڑ رہا ہے, ہلکے آپس میں بانٹ رہے ہیں اور زرداری صاحب ان میں ڈیل کروا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کے سامنے باتیں بھی ہوئیں اور شاید میرا خیال ہے آخر میں ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حربہ ہوگا بھی نہیں کہ وہ کٹھے ہوں. اس لیے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو پالیٹکس کی ہے وہ حقوق العباد کی ہے. اور اس دنیا میں جب آپ حقوق العباد کی پالیٹکس کریں اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے. آج میں ان کے لیے اللہ کی مہربانی سے ڈر بن چکا ہوں. میں ڈر نہیں ہوں, یہ اللہ کی سچائی ڈر ہے. اور وہ دونوں مل کے مجھے ہرانا چاہتے ہیں. میرے لیے یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے کیونکہ میں اس غریب کو ان کے ظلم سے ایک ایسا موضع دکھا سکتا ہوں جہاں قتل کے الزام میں پورے موضع سے لوگ چھپ گئے ان کے ڈر سے. میں ثابت کر سکتا ہوں, عنایت مرمو بھوٹے میں جا کے پوچھیں. ایسے ایسے ظلم انہوں نے کیے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. اور غریبوں کے اوپر ظلم کیے ہیں, جھوٹے پرچے, چوری. اچھا, اب تو الیکشن آ رہا ہے جی. آپ الیکشن میں کوئی چیز بھی آپ کو پتہ ہے حتمی نہیں ہوتی ہے. کیا آپ کی اگر آپ کو ایک موقع ملے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ ملانے کا, یا ان میں سے کوئی آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہے تو کس کے ساتھ ترجیح ہوگی؟ سر میری ایک بات سن لیں. بات یہ ہے یہ جنگ ہے حق اور سچ کی. بات یہ ہے کہ ان کو جہاں تک آپ اپنے ساتھ, اب دیکھیں میں پیپلز پارٹی میں تھا, میرے ساتھ گیلانی صاحب تھے, انہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا. میں پی ٹی آئی میں تھا, مخدوم شامود قریشی صاحب نے مجھے کام نہیں کرنے دیا. اب میں بڑی مشکل سے ایک دفعہ پہلے میں نون لیگ میں گیا کیونکہ وہاں نہ گیلانی تھے نہ بوسن تھے, تو میں نے کہا جی میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے ایک سیف جگہ ملے گی جس سے میں غریبوں کے کام کر سکوں گا, کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. آج پھر میں نے یہ دیکھا کہ نون لیگ میں کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے, نہ بوسن ہے, نہ گیلانی ہے, نہ شامود قریشی, کوئی بھی نہیں ہے. مجھے اکیلی جگہ ملی. میں نے عمران خان کو اس وقت چھوڑا جب 2020 میں وہ 22 میں جو میں اس نے کوئی ہمارا ایشو ہوا, جلے ہوئے 70 بچے انہوں نے مروا دیے, جس کی وجہ سے میں نے انہیں چھوڑا. اور اس وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں وہاں سیاست کروں گا جہاں یہ لوگ نہیں ہوں گے جو میرے مشن کے راستے میں رکاوٹ ہیں. صحیح, آپ کہیں کہ یہ لوگ نہیں ہوں گے, لیکن سب کے ذاتی تعلق تو دونوں کے میاں نواز شریف صاحب سے ہیں نا, پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک اصول والے انسان ہیں سر. وہ جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں وہ ملنگ آدمی ہے سر. ایک تو انہوں نے جو مجھ سے بات کی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا پاس ضرور رکھیں گے. دوسری بات میاں نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے؟ میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اللہ کی مہربانی سے یہاں کھڑے ہو کے اور اکیلے مطلب ان کے بغیر ایم این اے میرا بننا, دیکھیں میں نے اللہ سے کہا ہے کہ یا اللہ میں ایم این اے اس لیے نہیں بننا چاہتا کہ مجھے پیسہ چاہیے, نام چاہیے, میں غریب کی خدمت کے لیے بننا چاہتا ہوں. اور مجھے یقین ہے میں کیوں جیتوں گا, مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ نے مجھے غریب کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. اور دیکھیں میرا پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں آنا, میرا اس وقت ساتھ دینا جب کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا تھا ان کے ساتھ, اور اس وقت میڈیا پہ آپ کو پتا ہے میں نے تحریک چلائی تھی یہ ساری. اور پھر اللہ نے دیکھیں اللہ نے آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا, اور آج اللہ کی مہربانی سے نون لیگ سے میرا الیکشن لڑنا, میری جیت صرف اس غریب کے لیے ہے. میری اللہ مدد کرتا ہے اس لیے کہ میری نیت صاف ہے اور میرا اللہ گواہ ہے. میں آج آپ کے سامنے یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ الیکشن کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نہ گیلانی صاحب سے کبھی صلح ہو سکتی ہے نہ بوسن صاحب سے سیاسی طور پہ؟ جی سر, اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کی پولیٹکس نیگیٹو ہے.
ان کی پالیٹکس ظلم کی ہے. ان کے گھر اگر کوئی ملنے جاتا ہے نا, ان کے پی اے کو انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں. ابھی انہوں نے 16% کمیشن لیا ہے اپنے فنڈ کا. میں کیا کیا آپ کو باتیں بتاؤں سر. دیکھیں, الزام نہیں ہے کچھ یہ سیاسی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ بالکل جینون بات کر رہے ہیں؟ چلیں, یہ سیاسی ہار کا تو الزام میں نے نہیں لگایا. جی جی. ایفیڈرین کا الزام تو میں نے نہیں لگایا. چلیں, اپنا حج کا الزام تو میں نے نہیں لگایا. آج کل ڈی ایچ اے میں جو یہ 5 ارب لگا کے جو غریبوں کو رلا رہے ہیں, اس کا الزام تو میں نہیں لگا رہا. جو پٹواری ڈی ایچ اے کا ہے, اس پٹواری کو یہ متی تل کا, اس کو انہوں نے بچایا ہوا ہے پرچوں کے باوجود, اور اس کے ذریعے یہ کتابیں کھلوا کے اپنے سامنے انتقال درج کروا رہے ہیں. اس کا الزام تو میں نے نہیں لگوایا. میرا اللہ ہے نا سر, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, اور میں نے غریب کی حفاظت کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالی میرا اللہ مجھے سرخرو. آپ کے حلقے میں ووٹ کام کی وجہ سے ملتا ہے, یا آپ لگتا ہے کہ دھڑے بندی کی پالیٹکس ہے, گروپنگ ہے, آپ نے اپنا گروپ اتنا بڑا کر لیا ہے لوگوں کو, جیسے آپ نے بات کی کہ میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عام آدمی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے, تو اس کا ووٹ ہے. ووٹ آپ کے حلقے میں اس دفعہ کس طرح پڑ رہا ہوگا؟ آپ کے اپنی کیلکولیشنز کیا ہیں؟ پچھلی دفعہ میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا سر, لیکن آپ کو پتہ ہے ٹکٹ کیسے ملا؟ جی بھائی. سر, ایسے ہوا کہ مجھے عمران خان نے الیکشن سے 3 سال پہلے کہا, جب 13 میں الیکشن نہیں لڑا اس کے بعد, کہ ٹکٹ آپ کو دوں گا, آپ محنت کرو. میں نے 3 سال صبح 7 سے رات 12 بجے محنت کی. عین موقع پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹکٹ بوسن کو دلوا دیا. جب بوسن کو ٹکٹ مل گیا تو میں نے جا کے دھرنا دے دیا. میں نے کہا مجھے شاہ محمود صاحب نے وعدہ کیا تھا مجھے انٹرویو کریں گے, پہلے آپ میری محنت تو دیکھیں. اس کے اوپر میڈیا کا میں آج شکر گزار ہوں آپ کے توسط سے. میڈیا نے صبح دوپہر شام وہاں ہمارے دھرنے کو کوریج دی, اور یہ ڈر گئے. میڈیا نے نعرہ لگایا کہ دھرنے والوں کے آگے دھرنا. اس ڈر سے انہوں نے مجھے ٹکٹ دی. اب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نہیں چاہتے تھے. جس دن مجھے ٹکٹ ملی اور الیکشن سے 3 دن رہتے تھے, تو انہوں نے, قریشی صاحب نے بیان دیا, میڈیا والوں نے پوچھا کہ 6 ایم ایل اے کے حلقے ہیں ضلع کے, کتنی سیٹیں آپ ایم این اے کی جیت رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 5. انہوں نے کہا جی کون سی سیٹ ہار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آزاد امیدوار سکندر بوسن جیت رہا ہے اور احمد حسین ڈیڑھ ہار رہا ہے. میں آپ کو یہ کلپ دکھا سکتا ہوں. اس کے بعد ایک اور جگہ جلسہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر میں کہا کہ احمد حسین ڈیڑھ موٹا بہت ہے, اللہ کی مہربانی سے کو اللہ نے دیا بھی اس کو بہت ہے, لیکن ووٹوں میں کمزور ہے. اب میرا وائس چیئرمین مجھے کمزور کہہ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے میں ہار جاؤں گا, تو پی ٹی آئی کا ووٹ ہٹ نہ گیا میرے سے. میں نے جو اللہ نے فتح دی ہے, میں مجھے آزاد طور پہ اپنی اس کے ساتھ, میرے غریب سے محبت کے ساتھ, آپ چیک کر لیں, میرے ساتھ اس دور میں چیئرمین بھی نہیں تھے, میرے ساتھ کاؤنسلر تھے, میرے ساتھ غریب تھا. اللہ نے مجھے اس غریب کے توسط سے جتایا تھا. 25 آپ کو شاہ محمود صاحب سے ہی ناراضگی ہے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں مس جج کیا اور آپ کی محنت کو کیلکولیشن میں نہیں لے کر آئے کہ آپ جیت بھی سکتے ہیں؟ سر, جیتنے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. میرے فنڈز روکے, میری جابز روکی. یہاں چیئرمین سارے جو بنائے تھے انہوں نے, کوئی ہمارا ایک چیئرمین انہوں نے بنایا. اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ میں 2019 میں کھڑا ہو گیا, وزیر اعظم عمران خان اور بزدار صاحب بیٹھے تھے اور ایم این ایز تھے, پورے کے پورے ایم این ایز پنجاب کے سی ایم ہاؤس میں. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا سر اس وقت ملتان میں عمران خان کو میں نے کہا سب سے بڑی کرپشن ہو رہی ہے تاریخ کی ساؤتھ پنجاب میں, لینڈ ریکارڈ میں. انہوں نے کہا کون کروا رہا ہے؟ میں نے کہا وہاں کے جو وزیر ہیں وہ کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی انہوں نے بندے ایسے ان کے بندوں نے لگوائے ہیں کمیشن لے کے کہ وہ سب کرپٹ ہیں, اس کے لیے کچھ کریں. انہوں نے کہا نام لو. میں نے نام لیا ان کا. اس کے بعد انہوں نے مجھے شو کاز دلوایا پارٹی سے. 13 ایم پی ایز پی ٹی آئی کے ملتان کے میرے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کی. شو کاز میں نے جا کے عمران خان صاحب کے ادھر انہوں نے کمیٹی بنائی. میں نے انہوں نے کہا جی کون سی کرپشن کی ہے؟ میں نے کہا جی انہوں نے ایک چیئرمین بنایا ہے وہاں پہ جو کہ چائے کی پتی کا اسمگلر ہے. میں نے کہا جی انہوں نے ایم ڈی اے میں ایک چیئرمین لگایا ہے جس کو 3 دفعہ ایجنسیز نے ہٹایا کرپشن کی وجہ سے, اور اس کے بعد اور بھی ثبوت دیے. اور مجھے پی ٹی آئی کی کمیٹی نے ایگزینوریٹ کر دیا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی دیکھیں انہوں نے پورے 3 سال 3 سال انہوں نے مجھے نہیں چلنے دیا. انہوں نے ہر جگہ میری رکاوٹیں ڈالی ہیں, انتظامیہ میں ہر جگہ پہ. ایسے لگتا تھا میں اپوزیشن میں ہوں. آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے غریب کی خدمت کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے میں نون لیگ میں جاؤں گا. یہ لوگ عزت بھی کرنا جانتے ہیں. جو 70 بچے برن سینٹر کے مر گئے, تو میں نے جب اپنا شہباز شریف صاحب کو کہا, جب میں ادھر گیا تو انہوں نے وہاں بچوں کا وارڈ بنوا دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں میں خدمت کر سکتا ہوں مجھے وہاں رہنا چاہیے. اچھا, آپ نے پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں یوسف اظہر گیلانی صاحب, پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب. دونوں پارٹیوں میں آپ رہے, دونوں وائس چیئرمین اپنی اپنی پارٹی کے مطلب نائب
کپتان یوں سے کہنے چاہیے دونوں پارٹیز کے، وہ دونوں آپ سے خوش نہیں تھے، کیا وجہ تھی؟ سر یہ بتائیں کہ گیلانی صاحب جو وائس چیئرمین ہے، ان کا چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، سر کبھی ان سے کہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں وہ گیلانی صاحب سے خوش ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں، کیا عمران خان صاحب ان سے خوش تھے؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں آج کہ اس کا کیونکہ ان کے ثبوت چیئرمین نکلا ان کے ہے۔ ساتھ خوش نہیں تھے، آپ بھی ان کے ساتھ خوش نہیں ہوتے؟ نہیں، میری بات نہیں ہے، جو اپنے چیئرمین کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور اسی کی جڑیں کاٹ رہا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کو جو ابھر کے آئے ہیں نیچے سے، ہمیں کہاں جینے دیں گے؟ دیکھیں سر، اچھا، آپ دونوں، آپ اگر ویسے ایک لائٹر سائڈ پہ سوال ہے، اگر آپ کو ان دونوں میں سے انتخاب اب بھی کبھی زندگی میں کرنا پڑے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا، دونوں میں سے بھی کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سر ان دونوں میں سے مجھے بہتر بندہ مجتبیٰ گیلانی لگتے ہیں، جو اللہ لوک آدمی ہے، اور یہ دونوں جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے نا، وہ نا جیڑا ہاتھ رکھے ہوں کو ڈانگ مرے نے، میں ان سے بہتر، دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے قرآن مجید پہ اوتھ دی مجھے، اب اگلی بات میں نہیں بتاتا کہ وہ اس سے کیوں مکر گئے، جو بندہ قرآن مجید پہ اوتھ دے کے مکر جائے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تحریرن موجود ہے، تحریرن، یعنی کہ بڑے لوگ ہیں نا۔ کس چیز کا ہوتا ہے ویسے، میں پوچھ سکتا ہوں؟ ایم این اے میں لڑوں گا، ایم پی اے تمہیں لڑاؤں گا۔ اچھا، اگر میں ایم این اے نہ لڑا، تم لڑو گے، ٹھیک ہے، پھر بیٹے کو لڑا دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید پہ لکھی ہوئی بات ہے یہ، اب بتائیں میں نے لیڈر کیسے مانوں؟ اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، مجھے دکھ اس بات کا ہے، آپ کا حلقہ دوسرا ہے، میرا حلقہ دوسرا ہے، میرے راستے روک کے، اس غریب کے لیے فنڈز روک کے، وہ ہمیں کوئی چیز کا حصہ نہ دے کے اس غریب کی بد دعائیں کیوں لی ہیں؟ دیکھیں میری یہ ہے کہ میرے حلقے میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مجھے غریب کی خدمت کرنے دے، یہی میری ڈیمانڈ ہے۔ جو اچھا جی، ہم غریب کی خدمت کی بات کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام آدمی کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا ووٹ لینا چاہتے ہیں، یہ واقعی جو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ غریب آدمی ہے، تو یہ آپ سیاسی بات ہوتی ہے، یہ عملاً آپ اس کی اپنی عبادت سمجھ کے ہی کرتے ہیں، موٹو ہے آپ کا کہ میں نے کرنا ہے؟ سر دیکھیں، پہلے اصول کی بات ہے، آپ پوچھ لیں، میں نے جھوٹا پرچہ نہیں ہونے دیا، میں نے اس کے لیے قانون منظور کروایا، اللہ کی مہربانی سے جو کسی پہ جھوٹا پرچہ کرے گا اس کے اوپر وہ پرچہ ہو جائے گا، اور وہ ہم نے سینٹ سے بھی منظور کرایا، قومی اسمبلی سے بھی، ابھی سب وہ صدر کے پاس گیا ہوگا۔ دیکھیں میں نے پریکٹیکلی یہ ثابت کیا ہے، میں یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی آتا ہے نا، میں پہلے میرٹ دیکھتا ہوں، صحیح، میرے پاس کوئی آتا ہے چور ڈکیٹ چھڑانے، میں دیکھتا ہوں کہ اگر تو یہ چور ڈکیٹ ہے میں کبھی نہیں چھڑاتا، مجھے 5,000 ووٹ نہ ملے، 10,000 ووٹ نہ ملے، میرا اللہ ہے نا میرے ساتھ۔ سر دیکھیں، ہم سیاستدان اگر غلط کام نہ کریں، اگر ہم غلط بندوں کو سپورٹ نہ کریں، یہ دنیا جنت بن جائے۔ اور دوسرا، اگر وکیل غلط کیس نہ لے، وکیل مجرم کا کیس نہ لے، تو مجرم کو وکیل ہی نہ ملے، تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ میں دوسروں پہ اعتراض نہیں کرتا، دوسروں پہ طنز نہیں کرتا، میں نے زندگی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں حق اور سچ پہ چلوں گا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ اس حد تک دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو جب میں نے چھوڑا، مجھے پی ٹی آئی والوں نے گالیاں دی، مجھے کتنا انہوں نے برا بھلا کہا، لیکن جب ایک وقت آیا وہ گرفتار ہو رہے تھے، میرے پاس جو پی ٹی آئی کا ورکر آیا، میں نے اس کی مدد کی، اس کو میں نے سکون دیا، اس کو میں نے سکھ دیا، اس کو میں نے گرفتار نہیں ہونے دیا۔ آج وہ سارے میرے پیچھے کھڑے ہیں، اچھا، آج وہ سارے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے، جو مجھے ایک دفعہ گالیاں دے کے چھوڑ گئے، اور جب یہ گرفتاریاں شروع ہوئی 9 مئی کے بعد، تو وہ سارے میرے پاس آئے، جو آیا مجھے، جس نے مجھے بڑی سے بڑی گالی دی تھی، میں نے اس کو بھی چھڑوایا، میں نے اس کو گرفتار ہی نہیں ہونے دیا۔ آج وہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں جدھر تم جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ میں انتقام نہیں لیتا، اور ان کی تو سیاست ہی انتقام کی ہے۔ اچھا، اب آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ نے بہت سے پولیٹیکل فیصلے لیے ہیں بہت تیزی سے، 2008، 2013، 2018، اب 2023، آپ کے فیصلے میں آپ کا مشیر کون ہوتا ہے؟ کس سے مشورہ کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ کون کرتا ہے یہ فیصلہ لینے میں؟ میں گھر سے جب نکلتا ہوں نا صبح، پہلے والد صاحب تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، والد اور والدہ کے قدم چوم کے نکلتا ہوں۔ جب میں ان کے قدم چوم پہ ان کی دعا سے نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دکھاتا ہی سیدھا راستہ ہے۔ میرا جو استاد ہے میری ماں اور میرا اللہ، کیونکہ جب وہاں سے چوم کے نکلتا ہوں میں چلتا ہوں سیدھے راستے پہ۔ آپ تو ان کی دعائیں لے کے نکلتے ہیں، لیکن جب ایک فیصلہ لیتے ہیں پھر بھی ایک مشورہ تو کرتے ہیں، وہ بیٹوں سے کرتے ہیں، بھائیوں سے کرتے ہیں، آپ کا گروپ آخر کون ہے جو آپ کو
جو بھی فیصلہ لیتے ہیں اس میں آپ انہیں اعتماد میں لیتے ہیں، یہ وہ آپ کو اپنی رائے دیتے ہیں، پھر آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں، اور پھر جیسے عمران خان صاحب کو اس وقت چھوڑنا آپ کو پتہ ہے بہت مشکل تھا، لیکن آپ نے چھوڑ دیا. تو گیلانی صاحب کو اس دور میں چھوڑنا ایک مشکل مسئلہ تھا، لیکن آپ نے چھوڑ دیا. لیکن آخر کسی سے مشورہ کرتے ہوں گے نا آپ. گیلانی صاحب کو میں نے نہیں چھوڑا. 29 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے. سر میں 2008 سے 13 میں ایم پی اے تھا. 13 میں انہوں نے میری ٹکٹ چھین کے بیٹے کو دے دی. اس پہ آپ کو ان کی ناراضگی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے دیکھیں ساری چھوڑ دیا نا ختم ہو گیا نا. اب آگے اب پی ٹی آئی. پی ٹی آئی میں یہ سمجھ کے آیا تھا کہ عمران خان سروائیور ہے اور ہمیں انقلاب دے گا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 70 بچے جل کے برن سینٹر میں داخل نہیں ہونے دیے، مر گئے. اب جب میں نے یہ دیکھا کہ 10 دفعہ میں نے اس بندے کو تصویریں دکھائی ہیں، اس کو اثر نہیں پڑا. زمینیں لوگوں کی انگوٹھے لگائے بغیر اتر جاتی تھی. میں نے ان کو ثبوت دکھائے کہ یہ لوگ مر جائیں گے، ان کو بچا لیں، اور یہ ان کے مجرم ہیں. اس کو اثر نہیں پڑا. جو بندہ غریب کا ساتھ نہیں دے گا میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. میں نے اس کو اصولوں پہ چھوڑا ہے. میں نے کسی کا مشورے سے نہیں چھوڑا. میں نے اصولوں پہ چھوڑا ہے. جو غریب کے ساتھ ظلم کرے گا سر، اس کے ساتھ میں نہیں کھڑا ہوں گا. اب دیکھیں شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں. جب میں نے انہیں کہا 70 بچے مر رہے ہیں، انہوں نے نیا بچوں کا وارڈ بنوا دیا ہے. انہوں نے، میں کارنیا ٹرانسپلانٹ پہ کام کر رہا تھا، 150 بیڈ کا ہاسپٹل ایک سال میں انہوں نے بنوا دیا ہے. جو بچے نئے داخل ہوتے ہیں نیکو سینٹر، اس کی ایسا نہیں انہوں نے منظور کروا دیا نشتر میں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے خواب پورے کیے ہیں ان لوگوں نے. میں ان کے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ انہوں نے میرے غریب کے خواب پورے کیے ہیں. میرے سوال کا جواب پھر بھی نہیں دے رہے. جی، آپ کو آپ کے بیٹے سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے بھائی سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ کے دوست؟ اللہ نے مجھے 3 بھائی ہیں میرے. 2 بھائی میرے ساتھ 3 ہو گئے، اور میرے 7 بیٹے اور بھتیجے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ ٹیم دی ہے جو دن رات میرے ساتھ چلتے ہیں. اور میرے ساتھ جو دوست ہیں نا، جو میرے دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میرے بھائی اور بیٹوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. میرے ساتھ وہ ٹیم ہے جو مجھے پتہ کیا کہتے ہیں ملک صاحب تو حق تے چل دا ہے نا، اسا تیرے نال ہے. جڑے بھی تو حق چھوڑ دی تو اسا تک چھوڑ دے سوں. میرے ساتھ وہ دوست ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر مجھے غلط کام کہیں گے نا، میں ان کی بھی نہیں سنوں گا. یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. اگر میرا قریب ترین دوست مجھے غلط کام کہتا ہے تو میں نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ غلط کام نہیں کرتے اللہ کی مدد آپ کے لیے آتی ہے. میری انہونی ہونی کیسے ہو جاتی ہے؟ جس دن مجھے دھرنے کے بعد ٹکٹ ملی، 3 دن میں بری امام سرکار بیٹھا رہا. بری امام سرکار میں مجھے عمران خان صاحب کا ووٹ آیا کہ تمہیں ایم این اے کی ٹکٹ مل گئی ہے. مجھے اللہ نے ٹکٹ دی ہے. مجھے 25 دن میں الیکشن اللہ نے جتوایا. میں نے یہ اللہ سے توبہ کر کے دعا مانگی کہ یا اللہ میں اس غریب کے سر کا سائیں بنوں گا جس کے سر کا کوئی سائیں نہیں ہے، اور اللہ نے اس وجہ سے مجھے جتوایا. آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے جتوا، میں اس غریب کے سر کا سائیں بنوں گا جس کے سر کا کوئی سائیں نہیں ہے. اور یہ ظالم لوگ جس کے اپنے ووٹوں کے لیے جن پہ ظلم کرتے ہیں، میں ان کو بچاؤں گا. صحیح. اچھا، آخری بات پھر ایک سوال کہ آپ بننے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ شریف فیملی، میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب آپ کی بات کو وہی اہمیت دیں گے جو انہوں نے 1.5 سال پہلے آپ کو دی، جیسے آپ کچھ چیزوں کو مینشن کر رہے تھے، یا آپ ان سے بھی مایوس ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر گیلانی صاحب جو ہیں، مطلب وہ تو خود مجھے چاہتے تھے نا کہ میں اوپر نہ ہوں، اس راستے روکتے تھے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میرا ایک دفعہ منسٹری کا آ گیا نام، انہوں نے کٹوا دیا. اب آ جائیں پی ٹی آئی میں، شاہ موسیٰ یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو روک کے رکھو، یہ نیچے سے آیا ہے، اس کو اوپر نہ جانے دو. ان کا مقصد تھا مجھے روکنے کا. اب میں نون لیگ میں کس لیے آیا ہوں؟ اللہ کی مہربانی سے یہاں کوئی ان میں سے نہیں ہے جو مجھے روکے گا. جب میرا مشن پورا ہوگا تو میں کیوں چینج کروں گا؟ میں جس دن آیا ہوں، آپ یہ بات نوٹ کر لیں، میں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ سر میں ساری زندگی کے لیے آ رہا ہوں، اب میں آپ کے ساتھ ٹھہروں گا. صرف یہ ہو کہ میرے حلقے میں کوئی ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو کہ میں اپنے غریب کی خدمت نہ کر سکوں. اگر میں کوئی میرٹ کے بغیر کام کہوں نا، آپ اپنی انتظامیہ کو کہہ دیں وہ نہ کریں. لیکن اگر میرا میرٹ کا کام نہ ہوا تو پھر میرے غریب پہ بھی ظلم ہے، میرے اوپر بھی ظلم ہے. لیکن جتنے کام میں نے میرٹ کے کہے ہیں اس 1.5 سال میں ان لوگوں نے کیے ہیں، میں ان کے گلہ نہیں کروں گا. میں سلام پیش کرتا ہوں میاں نواز شریف کو کہ انہوں نے جتنی مجھے عزت دی ہے. میاں شہباز شریف ملتان آئے، جو مجھے انہوں نے عزت دیا، میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ احمد حسن ڈیڑھ صاحب. احمد حسن ڈیڑھ صاحب ملتان کی سیاست کا اہم کردار اس لیے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس دفعہ بھی سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. سابق وفاقی وزیر سکندر حیات حسن صاحب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. 2 بڑے سیاسی نام جو اس حلقے سے بنتے آئے ہیں، ان کا ایک دفعہ پھر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. کبھی وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی ایم پی اے اور کبھی پارٹی میں ان کے ساتھ دیتے تھے، لیکن اب وہ خود اس حلقے کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہیں.
اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.